وهو اسم للنظم والماء. یہ بتاؤ کہ امل کتاب، یہ ساری تقریر پوری ہو گئی تھی، آپ نے یہ سمجھ لیا بھئی ایک باری بار جو پڑھ دی ہے تو ساری کی ساری ہو گئی، ایسے تو نہیں کرتے. فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول نقلا متواترا بلا شبهة. بسم اللہ الرحمن. اما الکتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. کتاب کیا ہے جی؟ کتاب قرآن ہے. کتاب کیا ہے؟ قرآن. اس تعریف میں جنس فصل یہ چیزیں آپ کو بتا دی تھی پہلے. اب کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں جس سے تعریف مزید آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو سوال یہ ہے کہ کتاب اور قرآن یہ تو ایک ہی چیز ہے نا. کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ. اب الکتاب ہے معرف. القرآن سے شروع ہو رہی ہے تعریف. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب کتاب بھی قرآن ہے، قرآن بھی کتاب ہے، اور القرآن سے تعریف شروع ہو رہی ہے، تو تعریف میں معرف کو پھر آپ ذکر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جی. اسے کہا جاتا ہے اخذ المحدود فی الحد. کیا بولتے ہیں؟ اخذ المحدود فی الحد. اخذ المحدود فی الحد. یہ جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کہا جی عباس جعفری کون ہے؟ کہا جی عباس جعفری وہ عباس جعفری. اب دیکھو نا جی تعریف کے اندر پھر سے عباس جعفری، نہیں، یہ درست نہیں. تعریف میں جو معرف ہے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معرف کی معرفت موقوف ہوتی ہے تعریف پر. معرف کی پہچان موقوف ہوتی ہے تعریف پر. جب معرف کی پہچان موقوف ہے تعریف پر، اب تعریف میں پھر معرف ہے، تعریف کے اندر پھر معرف ہے، تو اب تعریف کی پہچان موقوف ہوگی خود معرف پر. معرف کی پہچان موقوف تعریف پر، تعریف میں پھر معرف آ گیا، تو اس تعریف کو سمجھنا موقوف ہے اس کے ہر جز کو سمجھنے پر. ایک جز اس کا معرف بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک جز آپ نے اس کو معرف بھی بنا لیا، تو تعریف کو سمجھنا موقوف ہے معرف پر، ادھر معرف کو سمجھنا موقوف ہے تعریف پر. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ دور بن جائے گا. اس لیے اخذ المحدود فی الحد درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اتنی بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ الکتاب معرف، القرآن سے تعریف شروع ہو رہی ہے، تو اب تعریف کے اندر آپ نے القرآن کو ذکر کیا تو یہ اخذ المحدود فی الحد کے قبیل سے ہے جو جائز نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کے جواب کی طرف کل اشارہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں تصریح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما الکتاب فالقرآن، تعریف جو ہے القرآن سے شروع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دو تعریفیں ہیں. ایک ہے تعریف لفظی، دوسری ہے تعریف حقیقی معنوی. القرآن جو ہے یہاں سے تعریف شروع ہو. القرآن تعریف کا جزء اول، المنزل جزء ثانی وغیرہ ایسا نہیں ہے. القرآن ہے تعریف لفظی. القرآن کیا ہے؟ تعریف لفظی. القرآن کیا ہے؟ تعریف لفظی. جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلفظ اشہر مرادف، بلفظ اشہر مرادف، کہ جو معرف ہے اس کی تعریف کرنا ایسے لفظ کے ذریعے جو معرف سے زیادہ مشہور ہو، اس کے مترادف ہو. سمجھ رہے بات کو؟ تو الکتاب اور القرآن ایک ہی چیز ہے، لیکن القرآن اس معنی میں زیادہ مشہور ہے، نہیں ہے؟ زیادہ مشہور ہے. تو یہ تعریف لفظی ہے، یہ تعریف حقیقی نہیں ہے کہ آپ اس کو اخذ المحدود فی الحد کی قبیل سے بنائیں. بات سمجھو بیٹی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. اعتراض تب بنے گا، سمجھو،
کہ القرآن سے آپ تعریف حقیقی شروع کریں، القرآن جزء اول المنزل جزء ثانی وغیرہ وغیرہ، پھر اعتراض بنے گا اقص المحدود فی الحد والا، لیکن ہم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ القرآن الگ تعریف ہے، المنزل الگ تعریف ہے، تو دو تعریفیں کتاب کی جا رہی ہیں، ایک القرآن کے ساتھ یہ تعریف لفظی ہو گئی اور المنزل سے تعریف حقیقی ہو گئی، تو لہٰذا یہ اقص المحدود فی الحد والا اعتراض نہیں ہوتا۔ بات سمجھے آپ جی؟ ٹھیک ہے، خلاصہ جواب کا پھر سمجھیں، جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جو آپ کہہ رہے ہیں اقص المحدود فی الحد، یہ تب لازم آئے گا اگر تعریف القرآن سے شروع ہو، القرآن جزء اول المنزل الی آخری اس طرح تعریف ہو، تو پھر یہ اعتراض بنتا۔ یہاں پر الکتاب معرف ہے، القرآن کے ذریعے تعریف لفظی ہے، کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے، اور المنزل سے تعریف حقیقی ہے، بلفظ اشہر مرادف، یہ تعریف لفظی کر دیا القرآن۔ تم نے کہا نا الکتاب، تو پہلے پہچان کروا دی کتاب کے قرآن ہے، کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، سمجھے بات کو؟ اس کے بعد پھر تعریف حقیقی کی المنزل علی رسول الی آخر۔ میری بات آپ سمجھیے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ کہ پھر دو تعریفیں کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اما الکتاب فالقرآن، اما الکتاب پہچان ہوگی نہیں ہو گئی؟ بھائی عباس جعفری کون ہے؟ کہا یہ پہچان ہو گئی نا؟ اب جناب والا لمبی چوڑی عبارت لکھنا جس کے ذریعے اس کی پہچان ہو، جب اشارہ کر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پتہ چل گیا عباس جعفری کون ہے، تو اب اتنی لمبی چوڑی بحث کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اما الکتاب فالقرآن یہ کہہ دیا، پتہ چل گیا نا، اما الکتاب فالقرآن، پتہ چل گیا کتاب کے وہی قرآن ہے، اب المنزل وغیرہ یہ تعریف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اعتراض بنا نہیں بنا؟ ساجد بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ اما الکتاب فالقرآن، القرآن سے تعریف لفظی ہوئی، پہچان حاصل ہو گئی، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ القرآن کے دو اطلاق ہیں۔ ایک القرآن کا اطلاق ہے کلام قدیم پر، بات پہ توجہ دینا، ایک ہے القرآن کا اطلاق کلام قدیم پر، اور ایک ہے اطلاق المنقول عنہ نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف، یعنی اس کلام قدیم پر دال، سمجھ رہے ہو نہیں؟ قرآن کا اطلاق ایک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کے اطلاق ہیں دو، ایک اطلاق ہے کلام قدیم پر، یہ جو کہا جاتا ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کیا؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، توجہ نہیں ہے چلڈرن؟ تو یہ سوچ رہا ہوگا بھائی جو ہے نا وہ شرجیل کیسے کیا، میں بھی جو ہے نا وہ کیمرے کی آنکھ سے آنکھ بچا کے، ہو سکتا ہے اس کا بھی پروگرام پتہ نہیں ہے۔ تو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ذہن میں رکھنا، یہ جو قرآن کا اطلاق ہے نا، یہ کلام قدیم پر ہے۔ قرآن کا اطلاق کلام قدیم پر بھی ہے، اور قرآن کا اطلاق اس کلام قدیم پر دلالت کرنے والے جو کلام ہے، یعنی مکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، قرآن کا اطلاق اس پر بھی ہے۔ وجہ ہے جب قرآن کے ہو گئے اطلاقات دو، ہمارے حق میں جو حجت ہے، ہمارے حق میں جو دلیل ہے، ہم جس سے بحث کریں گے، تو کلام قدیم سے ہم تو نہیں بحث کر سکتے، جو سے ہم بحث کریں گے نہیں کر سکتے، اور کلام قدیم تو ہماری اس کے درک کی ہمیں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے حق میں حجت ہے کیا؟ المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ، یعنی یہ جو بین دفتي المصاحف جو مذکور ہے، ہمارے حق میں حجت یہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہمارے حق میں حجت یہ ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے، چونکہ القرآن میں تھے دو احتمال، اما الکتاب فالقرآن، قرآن کے دو اطلاق، دو احتمال، ہمارے حق میں حجت کس لحاظ سے یہ تعین نہیں ہوئی
اس کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی. تو المنزل علی الرسول کہہ کر اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ یہاں پر قرآن کلام قدیم پر اطلاق نہیں ہو رہا بلکہ المکتوب فی المصاحف اس پر اطلاق ہو رہا ہے. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں؟ بات سمجھو؟ دھیان تمہارا ادھر ہے تو سمجھیے کیسے. پھر سمجھو دھیان سے. تو سوال یہ ہے کہ اعتراض تھا نا بھئی افضل المحدود فی الحال، تو اس کا جواب دیا نہیں، یہ تو القرآن کیا ہے، یہ تعریف لفظی ہے اور المنزل سے تعریف حقیقی. اعتراض یہ کہ پھر دو تعریفیں کرنے کی کیا حاجت تھی؟ اما الکتاب والقرآن، بات ختم. پہچان تو حاصل ہو گئی نا، میں کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہا جی قرآن مراد ہے، بات ختم. یہ دوسری تعریف المنزل علی الرسول الی آخرہ، اس کی کیا حاجت تھی؟ توجہ ہے نہیں؟ بات آپ سمجھیں. یہ سوال. تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ القرآن جو ہے اس کے دو اطلاق ہیں. قرآن کا اطلاق کلام قدیم پر بھی ہوتا ہے اور قرآن کا اطلاق اس کلام قدیم پر دلالت کرنے والا جو بین دفتہ المصاحف ہے، یعنی المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن کا اطلاق کلام قدیم پر بھی ہے اور اس پر بھی ہے. جب کہا اما الکتاب فالقرآن، تو یہ جو القرآن کا ہے اس میں دونوں احتمال ہے نہیں ہے؟ دونوں احتمال ہے نا. لیکن ہمارے حق میں حجت کون سا ہے؟ یہ کہیے کہ ہم بحث کس سے کریں گے یا کس سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو کلام قدیم سے بحث نہیں کر سکتے. ہم کس سے بحث کر سکتے ہیں؟ مکتوب فی المصاحف جو منقول نقل متواتر ہے. تو القرآن کے نے کہا تو دونوں احتمال تھے، لیکن ہمارے حق میں حجت یا جسے ہم بحث کریں گے وہ تھا المنزل علی الرسول، یہ والا. اس لیے یہ نشاندہی کرنے کے لیے آگے دوسری تعریف بھی کرنا پڑے گی. اگر دوسری تعریف نہ کی جاتی، اما الکتاب القرآن کہہ دیتے تو یہ دونوں احتمال باقی رہتے، ہمیں اندازہ ہی نہ ہوتا کہ یہ کون سا اطلاق مراد ہے، کلام قدیم والا مراد ہے یا المنزل علی الرسول والا مراد ہے. تو دونوں تعریفوں کی پھر حاجت ہوئی نہ ہوئی. یہ وجہ ہے کہ دوسری تعریف کی ساتھ کی. آپ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کتاب قرآن ہے جو نازل کیے گئے رسول پر لکھا گیا نقل کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور نقل متواتر بغیر کسی شبہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کی صفات المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف الی آخرہ اس میں تو منحصر نہیں ہے. بھائی قرآن کی صفات فقط یہی ہے، منزل علی الرسول ہے، المکتوب فی المصاحف ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. سمجھے؟ قرآن کی صفات تو اور بھی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے بھی کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن کی صفات تو اور بھی ہیں. خاص انہی صفات کو کیوں ذکر کیا، یہ سوال. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں. سوال یہ کہ قرآن کی فقط یہی صفات نہیں ہیں، المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواتر بلا شبہۃ. قرآن کی تو صفات اور بھی ہیں. خاص ان صفات کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور اصولیوں نے کتاب سے گفتگو کرنی ہے بے اعتبار حجیت کے. ایسے ہی ہے نا؟ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ بے اعتبار حجیت کے. ذہن میں رکھو کہ قرآن جیسے مکمل حجت ہے ایسے اس کی ایک آیت کی حجت ہے نہیں ہے نا؟ ایسا ہے نہیں. کوئی ایک آیت پڑھو تو حجت نہیں بنتی، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ پورا قرآن حجت ہے تو ایک ایک آیت بھی حجت ہے. ان کی جو بحث ہے، ان کی جو گفتگو ہے قرآن سے، وہ اس حیثیت سے، یعنی حجیت کی حیثیت سے ہے. اور قرآن حجت ہے مکمل بھی، قرآن حجت ہے ایک جز بھی.
ایک آیت بھی. سمجھے بات کو؟ تو جیسے حجت ہے مکمل، ایسی حجت ہے اس کی ایک ایک آیت. ذہن میں رکھیں کہ یہ جو القرآن کا اطلاق ہے نا، القرآن، اس کا اطلاق بھی ایسے ہی ہے. القرآن کا اطلاق مکمل پر بھی ہے اور ایک ایک جز پر بھی ہے. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو فرض ادا ہو جاتا نہیں ہو جاتا نماز کا؟ جی اللہ نے تو فرمایا تھا قرآن پڑھنا ہے، آپ نے تو ایک آیت پڑھی ہے تو پتہ چلا ایک آیت پر بھی قرآن کا اطلاق ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو قرآن کا اطلاق مکمل، قرآن پر بھی قرآن کا اطلاق ہے اور ایک ایک آیت پر بھی قرآن کا اطلاق ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ پہلی بات کیا بتائی کہ اصولیوں نے بحث کرنی ہے اس کی حجیت کی حیثیت سے، اور حجت مکمل قرآن بھی حجت ہے، ایک ایک آیت بھی حجت ہے. ادھر قرآن کا اطلاق مکمل قرآن پر بھی ہے اور ایک ایک آیت پر بھی ہے. اتنی بات سمجھے؟ اب صفات وہ منتخب کرنی تھی کہ جو ایسی ہی ہو. کیا وہ صفات مکمل قرآن کی بھی ہو اور ایک ایک آیت کی بھی ہو؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا کہ بعض حضرات نے یوں تعریف کی کہ بھئی اس میں صفت اعجاز کو ذکر کیا، قرآن کی صفت اعجاز کو ذکر کیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو، انہوں نے صفت اعجاز کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ صفت اعجاز جو قرآن کی ہے وہ ایک ایک آیت سے متعلق نہیں ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. جو صفت اعجاز اس کا تعلق ایک ایک صورت سے، ایک صورت کی مقدار جو آیات ہیں ان سے، ایک ایک آیت سے نہیں. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو وہ صفات، سوال کیا تھا کہ ان صفات کا انتخاب کیوں کیا؟ تو جواب اب یہ نکلا کہ ایسی صفات جو مکمل قرآن کی بھی ہوں اور ایک ایک آیت کی بھی ہوں، انتخاب ان صفات کا کرنا تھا. اور اس لیے مصنف نے اور اصولیوں نے یہ والی صفات بیان. دیکھو نا، جیسے پورا قرآن حضور پر نازل ہے ایسے ایک ایک آیت بھی نازل ہے نہیں. جیسے پورا قرآن حضور سے منقول ہے ایسے ایک ایک آیت بھی منقول ہے نہیں. جیسے پورا قرآن مکتوب فی المصاحف ہے ایسے ایک ایک آیت بھی مکتوب فی المصاحف ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو صفات وہ بیان کرنی تھی جو پورے قرآن کی بھی ہوں اور ایک ایک آیت کی بھی ہوں. اس لیے ان صفات کے انتخاب کیا. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں؟ بات ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ سوال کا اور جواب کا دوبارہ سمجھیں. سوال ہم نے یہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے دو تعریفیں کرنی تھی اس مقصد کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تو اور بھی صفات ہیں، جیسے یہی میں نے صفت اعجاز بیان کی. صفت اعجاز بھی تو قرآن کی صفت ہے نا. تو قرآن کی اور صفات بھی تھیں، خاص ان صفات کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ آپ پہلے دیکھیں کہ اصولی کتاب سے کس حیثیت سے بحث کرتے ہیں. اصولی کتاب سے بحث کرتے ہیں اس کی حجیت کی حیثیت سے. سمجھ رہے ہو؟ کس حیثیت سے؟ اس کی حجیت کی حیثیت سے. جب اصولیوں نے بحث کرنی ہے کتاب اللہ سے اس کی حجیت کی حیثیت سے. ذہن میں رکھنا اب یہ والی جو حیثیت ہے یہ پورے قرآن کی بھی ہے اور ایک ایک آیت کی بھی ہے. ایسا ہے نہیں؟ یہی دوسری بات سمجھیں کہ خود قرآن کا اطلاق پورے قرآن پر بھی ہے اور ایک ایک آیت پر بھی ہے. ایسا ہے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اصولیوں نے بحث کرنی ہے حجیت کی حیثیت سے، اور حجیت کی جو صفت ہے صفت حجیت ہے یہ پورے قرآن کی بھی ہے ایک ایک آیت کی بھی ہے. قرآن کا جو اطلاق ہے یہ پورے قرآن پر بھی ہے ایک ایک آیت پر بھی ہے. لہٰذا اب ایسی صفات لے کر آؤ کہ جو پورے قرآن کی بھی ہوں اور ایک ایک آیت کی بھی ہوں. جو صفت اعجاز کی تم نے بات کی یہ پورے قرآن کی ہے یہ صفت، لیکن ایک ایک آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ایک سورت کی مقدار سے تعلق ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے؟ اور ایک سورت کی کم از کم جو مقدار وہ 3 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک ایک آیت سے ہی صفت اعجاز کا تعلق ایک ایک آیت سے نہیں بنتا. اس لیے اصولیوں نے مصنف نے ان صفات کا انتخاب کیا
جو پورے قرآن کی بھی ہوں اور ایک آیت کی بھی ہوں۔ المنزل علی الرسول، پورا قرآن بھی منزل ہے، ایک آیت بھی منزل ہے۔ مکتوب فی المصاحف، پورا قرآن بھی ہے، ایک آیت بھی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، پورا قرآن بھی ہے اور ایک آیت بھی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے کہ ان صفات کا انتخاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں منزل علی رسول والی بات تو تھی، حضور کے دور اقدس میں منزل علی رسول والی بات تو تھی، المکتوب فی المصاحف والی بات تھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہہ، یہ والی بات تھی نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ والی جو آپ نے تعریف کی ہے، جن صفات کا آپ نے ذکر کیا ہے، بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں المنزل علی رسول والی بات تو تھی، صحابہ کرام نے پہچان لینا ہے بھائی جو منزل علی رسول ہے، لیکن منزل علی رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن بھی ہے اور غیر قرآن بھی ہے۔ اس دور میں قرآن مکتوب فی المصاحف نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، حضور لکھواتے تھے، سمجھے بات کو؟ لیکن جیسے ترتیب میں مصحف شریف کے اندر اس طرح نہیں تھا۔ جو کاتبین وحی وہ کیا کرتے تھے؟ وحی تو لکھتے تھے، سمجھے بات کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں قرآن عظیم کو لکھ دیا گیا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو میں نے کل یہ پرسوں آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کو جمع کیا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک جگہ پر جمع کیا اور ترتیب نزولی پر جمع کیا قرآن عظیم کو۔ تو مصحف شریف میں جو لکھا جانا ہے یہ تو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہوا۔ اب اعتراض یہ کہ المنزل علی رسول والی صفت تو تھی اس دور میں، نہ مکتوب فی المصاحف والی تھی، نہ منقول عنہ نقل متواترا والی تھی، سمجھے بات کو؟ تو اس دور میں تو پھر یہ جو طریقہ انہوں نے بیان کیا یہ تو پہچان کا ذریعہ نہ بن سکا۔ نہیں سمجھے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہو گیا آواز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف سمجھو نا ہے کن کے لیے؟ جو دور رسالت میں حاضر تھے، وحی کا مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں تو اس تعریف کے ذریعے قرآن پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو حضور سے سن لیتے یہ قرآن ہے، یہ بھی حدیث ہے، سمجھ رہے بات کو؟ انہیں تعریف کے ذریعے قرآن پہچاننے کی حاجت ہی نہیں تھی، یہ تعریف ان کے لیے ہے بھی نہیں۔ یہ تعریف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے وحی کا مشاہدہ نہیں کیا، جو اس دور اقدس میں حاضر نہیں رہے، بعد میں آئے تو اب ان کو پریشانی بن گئی کہ ہم قرآن کیسے پہچانیں۔ یہ تعریف ان کے لیے ہے، نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے وحی کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے آپ کی زبان اقدس سے سنا یہ قرآن ہے، انہیں تعریف کی کیا حاجت ہے؟ دوبارہ سوال بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ آپ نے جو پہلے ہم نے سوال یہ کیا بھئی ان صفات کا انتخاب کیوں کیا؟ صفات اور بھی تھی، تو اس کا جواب بتا دیا بھئی صفات ہم نے وہ دیکھنی تھی جو کل کی بھی ہوں، جز کی بھی ہوں، سمجھے بات کو؟ تو اس لیے ان صفات کا انتخاب کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو صفات آپ نے منتخب کی ہیں، المنزل علی رسول تو دور رسالت میں تھا، المکتوب فی المصاحف نہیں تھا، المنقول عنہ نقل متواترا نہیں تھا، سمجھ رہے بات کو؟ تو جب یہ صفات تھی نہیں تو پھر اس دور میں یہ پہچان کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھے کہ یہ تعریف کی کس کے لیے جا رہی ہے، اس تعریف کے ذریعے کس کو بتانا مقصود ہے کہ بھئی قرآن کیا ہے۔ جو لوگ، جن لوگوں نے وحی کا مشاہدہ نہیں کیا، جو لوگ دور رسالت میں حاضر نہیں تھے، ان کے لیے یہ تعریف کی ہے۔ جو لوگ دور رسالت میں حاضر تھے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پتہ چل رہا تھا یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں، یہ حدیث قدسی، یہ میری بات ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ان کو پتہ چل رہا تھا، ان کے لیے یہ تعریف نہیں ہے۔
یہ تعریف ہے کس کے لیے؟ یہ تعریف ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واحد مشاہدہ نہیں کیا، جو بعد میں آئے ان کو اس تعریف کے ذریعے بتانا مقصود ہے۔ وہ ان کے لیے سوال بنا کہ ہم قرآن کو کیسے پہچانیں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ صفات ہوں گی تو اب جو ہے نا وہ قرآن کہلائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے کرم جی، ٹھیک ہو گیا؟ برال کتاب وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض نے کہا قرآن، ہم نے تو قرآن کو بنایا نا تعریف لفظی، بعض نے کہا بھئی یہاں قرآن مصدر ہے، مقروف ان کے معنی میں ہے، یہ ایک ہی تعریف ہے، سمجھے؟ یہ دو تعریفیں نہیں ہیں، القرآن تعریف لفظی، المنزل یہاں سے تعریف حقیقی۔ بعض نے کہا ایسا نہیں، القرآن کیا ہے، یہ مصدر ہے اور مقروء کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ الکتاب۔ اب القرآن کا مطلب ہو گیا برائے استغراق کریں، القرآن کل مقروء، کل مقروء۔ اب کل مقروء جو ہے یہ ہر اس چیز کو شامل ہے کہ یعنی اب درجہ جنس میں یہ بن گیا، ہم نے تو بنایا تھا نا المنزل کو درجہ جنس میں، تو اب درجہ جنس میں بن گیا القرآن، تو المنزل سے اس مقروف کو نکال دیے جو نازل نہیں ہوا۔ بعض حضرات نے یہ بھی تقریر کی، ٹھیک ہے شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ذہن میں رکھیں اپنی جگہ پر القرآن بمعنی مقروف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اب آپ القرآن کے ظاہر متبادر جو معنی ہے، جب ہم قرآن کہیں گے تو ذہن آپ کا مقروف کی طرف جائے گا یا قرآن پاک کی طرف جائے گا؟ جو ظاہر متبادر معنی ہے اس کو چھوڑ کے آپ ایک ایسے معنی کی طرف چلے گئے جو نسبتاً قلیل الاستعمال ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ ظاہر متبادر معنی، کثیر الاستعمال معنی، گویا کہ القرآن کے معنی ہی ایک ہے۔ قرآن پاک کا جو استعمال ہے وہ اس معنی میں اس قدر کثیر ہے کہ کسی کے ذہن میں قرآن بولنے سے مقروف ان کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک ظاہر متبادر معنی چھوڑ کر ایک غیر ظاہر اور غیر متبادر معنی کی طرف جو عدول ہے، اس کی طرف جو انصراف ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں، سمجھو بات کو؟ جب بھی جیسے اس نے کہا القرآن تو ذہن جائے گا قرآن پاک کی طرف، ذہن مقروف ان کی طرف نہیں جاتا، لہذا اس پہ جو معمول کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے۔ بعض حضرات نے کہا القرآن یہ مصدر ہے اور مقروء ان کے معنی میں ہے، تو اب یہ تعریف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ القرآن درجہ جنس میں ہے اور المنزل یہ فصل اول ہے، الرسول الاخری یہ مختلف فصول۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مصدر بمعنی مقروء یہ استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں، ایسا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مصدر بمعنی مقروء یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن جب بولا جائے گا تو اس کے ظاہر متبادر معنی کی طرف فوراً ذہن جائے گا وہ قرآن پاک۔ بھائی یہاں پر قرآن سے مراد مصدر ہے، مقروء کے معنی میں ہے، اس کی طرف ذہن جاتے ہی نہیں، سمجھ رہے بات؟ تو ظاہر متبادر معنی چھوڑ کر غیر ظاہر اور غیر متبادر معنی کی طرف جو عدول ہے یہ تعریفات کے لائق نہیں ہے، لہٰذا درست بات وہ ہے جو پہلے بتائی، القرآن تعریف لفظی ہے، المنزل الرسول الاخری یہ تعریف حقیقی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الکتاب تو قرآن ہے جو نازل کیا گیا ہے، المنزل بھی پڑھا جا سکتا ہے، المنزل بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں صفات ہیں قرآن عظیم، ٹھیک ہے نا؟ المنزل بھی ہے اور المنزل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آسمان اول تک یہ المنزل ہے، آسمان اول سے پھر قلب مصطفیٰ پر یہ المنزل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یک لخت جو اتارنا ہے وہ انزال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیئن فشیئن رفتہ رفتہ جو اتارنا ہے وہ تنزیل کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی کتاب اللہ کی صفات ہیں، الانزال بھی اور التنزیل بھی، تو یہ منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے، وجہ ہے نہیں؟ تو پھر یہاں کیا بہتر ہے؟ یہاں المنزل بہتر ہے۔ صفات قرآن کی دونوں ہیں، قرآن منزل بھی ہے، منزل من اللہ بھی ہے اور منزل من اللہ بھی ہے، منزل من اللہ بھی ہے اور منزل من اللہ بھی ہے، لیکن یہاں منزل پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں؟
ہم نے بات کی ہے بھائی ہم اس سے بات کر رہے ہیں حجیت کی حیثیت سے، تو ہم تک پہنچے گا تو حجت بنے گا. سمجھے نہیں بات؟ ہم تک پہنچے گا ہی نہیں تو حجت ہمارے حق میں کیسے بنے گی؟ سمجھ رہے بات؟ ہم تک پہنچے گا تو حجت بنے گا، ہم تک پہنچے گا ہی نہیں تو حجت نہیں ہے ہمارے حق میں. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم تک انزال سے نہیں پہنچا، تنزیل سے پہنچا. سمجھ رہے بات کو؟ تو حجت بنا تنزیل سے، انزال سے نہیں، اس لیے منزل پڑے. نہیں سمجھے بات؟ یہ جملہ بیچ میں نے ایک بولا ہے، اس پہ توجہ رکھو. ہم تک پہنچے گا تو حجت بنے گا. بلوغ خطاب ضروری ہے. ادھر سے جناب سیدنا جبریل لے کر چل چکے ہیں، قلب مصطفیٰ پہ نازل نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حجت نہیں ہے ہمارے حق میں. کوئی آیت ہے منسوخ ہو گئی ہے جی، ادھر سے جبریل جو ہے وہ لے کر آگے، ادھر قلب مصطفیٰ تک ابھی نہیں پہنچے، حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی. جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوگی، حضور تک وہ نہیں پہنچے گی، تب تک آپ علیہ السلام کے حق میں بھی آپ پر بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ بلوغ خطاب ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا، تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کر دیا. اب جناب جبریل آئے، جو جبریل علیہ السلام آئے حکم خداوندی لے کر، جب تک حضور کو سنایا نہیں تب تک حضور علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں ہو کہ اپنا چہرہ اقدس پہ دے. جب فرمایا نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ذہن میں رکھنا اس وقت کیا ہے آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ ضروری ہوا کہ آپ اپنا چہرہ اقدس دیں. یہ بات آپ سمجھے جی؟ ساجد بولے بات سمجھے؟ اصل میں کسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ جو پانی وہ جو ہے آپ کی، تو قبل از بلوغ خطاب، قبل از بلوغ خطاب، خطاب پہنچا ہی نہیں ہے تو حجت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر خطاب حضور تک نہیں پہنچا تو حضور کے لیے بھی حجت نہیں ہے. آپ علیہ السلام تک پہنچ گیا، لیکن اس دور میں جیسی وحی نازل ہوئی تو فوراً سب تک تو نہیں پہنچ جاتی تھی نا. وہ صحابہ، وہ حضرات جن کو حضور کا فرمان نہیں پہنچا یا آیت نہیں پہنچی، اور یقیناً ان کی طرف سے تقصیر اور کوتاہی تو ہوتی ہی نہیں تھی، ان کے حق میں حجت بھی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات سمجھنا. یہ جو جاہل ہے نا مولوی لمبو، بھائی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی. اس میں اور خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں. بات یہ ہے کہ خطا کس میں تھی، اور خرابی اپنی جگہ پر ہے. خطا کس میں تھی؟ کتاب پہنچا تھا ان کو، وہ شطر بے مہار خود کہہ رہے ہیں جی کتاب پہنچے نہیں تھا. یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا، حدیث بعد میں سنی. تو قبل از بلوغ خطاب ان کے حق میں وہ حدیث حجت نہیں، حجت ہی نہیں، پھر وہ ان سے معاذ اللہ خطا کون سی؟ نہیں سمجھ رہے بات ذہن میں رکھنا. یہ جاہلانہ گفتگو ہے، اس کی بے ادبی اپنی جگہ پر ہے. اس نے جو بات کی ہے، جس اسلوب میں کی ہے، اس اسلوب میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ذہن میں رکھنا، اگر ہوتی تو بھی گستاخی ہوتی. اگر بالفرض سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یا کسی بھی بڑی شخصیت سے اگر بالفرض خطا کا صدور ہوتا، بالفرض جب بھی یہ بے ادبی تھا جو اس کا اسلوب ہے، بات ذہن میں رکھیں، جب بھی بے ادبی تھا. ارے بڑوں کے لیے زبان ٹھیک استعمال کی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا جو اسلوب ہے اگر بالفرض یہ حقیقت اور واقع کے مطابق ہوتا، جب بھی بے ادبی تھا، اور ابھی تو حقیقت کی بات مطابق ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، خود مان رہا ہے کہ بلوغ خطاب ہوا ہی نہیں.
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حدیث پہنچی نہیں. جب پہنچی نہیں تو بتا بھائی عقل کے اندھے یہ بتا کہ پھر خطا کس میں ہوئی؟ ان کے حق میں حجت ہی نہیں سمجھ رہے بات. یہ ضمنی طور پہ میں بات آ گئی ہے. میں نے تنزیہ و مکانت زہرا کے اندر اور اس سے پہلے جانے کا الورا کے اندر اس کی کئی اور مثالیں بھی دی ہیں، آپ اس کو دیکھیں. ابھی تو وہاں جو کتابیں پڑھی تھی وہ تو مولوی صاحب لوٹ کر لے گئے نا، تو آپ ون PDF وغیرہ یا کتاب مل سکتی ہے، تو آپ اس کے اندر میں نے کئی مثالیں اس کی دی ہیں. اب کئی ایک صحابہ کرام تھے، اسی تحویل قبلہ کو دیکھ لیں. اب آپ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو کتاب پہنچ گیا، تو اب آپ علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھیر لیا. اب زور میں قبلہ تبدیل ہوا تو جن کو اثر تک اطلاع ہی نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اثر میں اپنا چہرہ پھیرا تو کیا تب تک ان کو خطا پہ گئے؟ کچھ نے اگلے دن فجر میں جا کے ان کو پتہ چلا، فجر میں پتہ چلا بھائی کل سے قبلہ تو کل سے تبدیل ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کسی شخص کی جانب سے کوتاہی پائی جائے، بھائی اس نے دلیل شرعی کو ڈھونڈا ہی نہیں. اب آپ علیہ السلام پر وحی کو نازل ہوئے ابھی 1450 سال ہونے کو ہے. اب تک اگر ہم نے نہیں تلاش کیا تو ہماری غلطی بنتی ہے. اس دور میں خطاب شرعی کسی سے مخفی ہو سکتا تھا. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا جب مجتہد کی یا عالم کی جانب سے کوتاہی نہ پائی جائے، تقصیر نہ پائی جائے، تو خطا کا اطلاق بنتا ہی نہیں ہے. دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی بات اگر بالفرض واقعے کے مطابق ہوتی جب بھی ادبی تھی، اصول میں گفتگو غلط ہے. بات سمجھو نا؟ چیز آئے کہ واقعے کے مطابق ہی نہیں ہے. وہ جاہل خود کہہ رہا ہے کہ بھائی سنی نہیں تھی، حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب بیوقوف انسان تو خود کہہ رہا ہے کہ سنی نہیں تھی، حدیث پہنچی نہیں تھی، تو نے کیسے جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فیصلہ کر دے کہ وہ خطا پر معاذ اللہ مجھالی. اور یہاں پر جو ہے وہ بے شمار لوگ ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ بھئی کیا وہ اس ملا کے ساتھ لگ گئے، اس کے ساتھ لگ گئے جن کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ اس نے بے ادبی کس کی کی ہے. بہرحال تو بات کیا ہو رہی تھی المنزل علی الرسول کی. منزل بھی قرآن پاک کی صفت ہے، منزل بھی قرآن پاک کی صفت ہے. یہاں پر کیا پڑھنا بہتر ہے؟ منزل. وجہ میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا المنزل علی الرسول. سوال یہ ہے کہ رسول تو اور بھی ہے 313 یا زیادہ، سمجھے بات کو؟ تو اب رسول تو اور بھی ہے، تو یہاں پر کیسے معلوم پڑے گا کہ کون سے رسول مراد ہے؟ جی تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو پہلے بتایا تھا کہ الف لام برایات خارجی ہے، مراد مطلق رسول نہیں، رسول معہود. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم کہیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کے در جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو ہم گفتگو کے دوران آپ علیہ السلام کا جو نام نامی ہے ہم وہ کم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہم آپ کہتے ہیں تو جب بھی ہمارے ذہن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی والا کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ رسول معہود ہیں. الف لام کیا ہے؟ یہ برایات خارجی ہے، تو کسی اور کی طرف ذہن نہیں جائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب ذہن جائے گا. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو منصب رسالت ہے اس کے کامل اور اکمل ترین جو فرد ہیں وہ آپ علیہ السلام کی ذات والا ہے. سمجھے بات کو؟ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ثم جاءکم رسول، الرسول بھی نہیں فرمایا، ثم جاءکم رسول، الرسول بھی نہیں ہے. پھر تمہارے پاس رسول آ جائے تو اب مفسرین کو دیکھ لو، وہ کہتے ہیں رسول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے.
یعنی باقی انبیاء بھی جانتے تھے جب ان سے عہد لیا جا رہا تھا کہ جب رسول کا مطلقاً اطلاق ہوگا تو اس کا جو اطلاق ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے وہ ایک ہی ذات والا ہے جناب محمد رسول اللہ. سمجھو نا بات کو. نازل کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھا گیا مصاحف میں. مصاحف جمع مصحف کی آپ کو کل بتایا تھا کہ دونوں احتمال ہیں. علامہ برائے استغراق بھی ہو سکتا ہے, برائے عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے. سمجھے بات کو. برائے عہد خارجی ہو اور مصاحف قرۂ سبا ہو تو اب یہ المنقول یہ کیا بن جائے گا, یہ تاکید بن جائے گا. اور اگر برائے استغراق ہو تو اب یہ المنقول کیا ہے, یہ قید بن جائے گا اس کے لیے قید ثالثیہ جو بھی بنائی تھی. سمجھے بات کو. منقول ہوا آپ علیہ السلام کی ذات والا سے بطور نقل متواتر. یہ بات ذہن میں رکھنے کے قرآن عظیم ہمارے ہاں ہم قرآن کو کیسے پہچانیں گے, اس کے لیے نقل متواتر ضرور, اس کے لیے نقل متواتر ضرور. نقل متواتر کیا ہے؟ نقل متواتر یہ کہ ہر دور میں اسے اتنی بڑی قوم نے روایت کیا ہو, ہر دور میں وہ اتنی بڑی قوم سے مروی ہو کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو, ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. سمجھے بات کو. نقل متواتر کیا ہے؟ ویسے تو اس کی تعریف انشاءاللہ آگے آتی ہے سنت کے اندر. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نقل متواتر کیا ہے کہ ہر دور میں اتنی بڑی قوم سے مروی ہو کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. سمجھے بات کو. منقول آپ علیہ السلام سے بطور نقل متواتر بغیر کسی شبہ کے یہ تقریر آپ کو بتا دی تھی. امام خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قید بنے گی اور باقی جو ائمہ ہیں جمہور ہیں ان کے نزدیک یہ تاکید. ٹھیک ہو گیا. کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو